درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حضرات، کل کے درس میں ہم نے پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 248 میں ایک واقعہ سنا تھا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک صندوق عطا فرمایا تھا، باکس، جس میں نبیوں کے تبرکات تھے، جس کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ قوم عمالقہ نے ان تبرکات کی جب بے حرمتی کی تو اللہ نے ان پر عذاب اتارا۔ پھر انہوں نے توبہ کی اور اس باکس کو عزت کے ساتھ بنی اسرائیل کی طرف بھیج دیا، وہ عذاب ٹل گیا۔ اس واقعے کو جس آیت میں بیان کیا گیا، اس آیت کے آخر میں پتہ ہے اللہ نے پھر کیا ارشاد فرمایا؟ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ اس تبرکات کے باکس میں ایمان والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے کہ اس کی برکت سے دعائیں قبول ہو رہی ہیں، نبیوں کے تبرکات کی برکت سے اللہ فتح دے رہا ہے۔ تو یہ ہے نبیوں کا مقام اور مرتبہ کہ ان کے تبرکات کا وسیلہ جب دیا جاتا ہے تو اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، فرماتا ہے یہی تو میری نشانی ہے کہ دعائیں میں قبول کرتا ہوں، فتح میں دیتا ہوں، بلائیں میں ٹالتا ہوں، لیکن نبیوں کا تبرک کا وسیلہ آتا ہے تو سب کچھ قبول ہو جاتا ہے۔ اور یہ مانے گا کون اس بات کو؟ کہا ایمان والے مانیں گے۔ ان کنتم مؤمنین کا ترجمہ یہ ہے اگر ایمان رکھتے ہو تو نشانی ہے، اور ایمان نہیں ہے تو پھر اس کے نزدیک نبیوں کا تبرک کچھ بھی نہیں ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، معجزات میں، کمالات میں، رتبے میں ایک نبی دوسرے سے افضل ہے۔ ہاں، نبی ہونے میں سب برابر ہیں، لیکن فضیلت ہے بعض کو بعض پر، وہ اللہ نے دی ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اللہ نے فرمایا ایک ایسا ہے، سارے نبیوں میں ایک ایسا ہے جس کو سب پر ہم نے فضیلت عطا کی ہے۔ اللہ نے اس ایک کا نام ہی نہیں ذکر کیا یہاں، کیوں؟ حالانکہ اس آیت میں موسیٰ کا نام آیا، علیہ السلام، عیسیٰ کا نام آیا، لیکن وہ جو ایک ہے نا، جس کو اس ایک نے سب پر فضیلت دی ہے، اس کا نام نہیں بتایا، یہاں ذکر نہیں کیا۔ علماء نے بڑا پیارا پوائنٹ یہ لکھا، کہا اللہ تعالیٰ جانتا تھا میں نہ بھی بتاؤں، اس ایک کی فضیلت، اس ایک کے معجزات، اس ایک کی خصوصیات اتنی ہیں کہ قیامت تک بچہ بچہ گواہی دے گا کہ وہ ایک محمد عربی ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام حضور کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے پورا مشرق گھوما، پورا مغرب گھوما، مشرق سے مغرب تک ایک ایک چیز کو میں نے دیکھا، مگر یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ سے پیارا کسی کو نہیں بنایا۔ لوگ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ایک بات کا دھیان رکھیں، کسی بھی آدمی کی کوئی ہیلپ کرے، کوئی تعاون کرے، اور خدا نہ خواستہ اس سے اس کی بگڑ جائے نا، ان بن ہو جائے، احسان نہ جتائے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی، جو خرچ کرتے ہیں تو وہ نہ تو احسان جتاتے ہیں، احسان کیا؟ کسی نے کسی کی ہیلپ کر دی، مدد کر دی، اب وہ 10 آدمیوں کو سنا رہا ہے تمہیں پتہ ہے میں نے اس کے ساتھ یہ مدد کی، اس کے ساتھ یہ جو ہے نیکی کی ہے، یہ ہے احسان۔ کہا یہ جو لوگ دینے کے بعد یہ والا کام نہیں کرتے اور نہ ہی تکلیف دیتے ہیں، اور تکلیف دینے کا کیا مطلب؟ جس کی ہیلپ کی، جس کی مدد کی، اس کو ذلیل کر رہے ہیں۔ تو تھا کیا، تیرے پاس کھانے کو نہیں تھا، میں نے تجھے دیا،
آج تو یہاں کھڑا ہے میری وجہ سے ہے۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ جو لوگ دینے کے بعد ان دو برائیوں سے بچتے ہیں، فرمایا اللہ کے پاس ایسی لوگوں کا اجر ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، صدقہ کرنے کے بعد، دینے کے بعد احسان جتلا کر اپنا دیا ہوا ضائع مت کرو۔ اور دوسرا، ریاکاری، دکھاوے کیا دینا مت کرو۔ اس کی مثال اللہ نے قرآن میں دی ہے، وقت کم ہوتا ہے، میں مختصر آپ کو بتاؤں۔ اللہ نے مثال یہ دی ہے، ایک آدمی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بوڑھا ہو گیا ہے، اس کا ایک بہت بڑا باغ ہے، فارم ہے، یعنی کافی پیسہ ہے اس کے پاس۔ اب جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ سوچ رہا ہے چلو یہ جو مال دولت پیسہ ہے سب میرے بچوں کے کام آئے گا، میں تو بوڑھا ہو گیا اب کام نہیں کر سکتا، میرے بچے اس سے کھائیں گے پیئیں گے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا أَصَابَ فِيهِ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اللہ فرماتا ہے اچانک ایک آگ آئی اور اس کے پورے باغ کو جلا دیا اس نے۔ تو اللہ فرماتے ہیں سوچو اس بوڑھے پر کیا بیتے گی، میں تو بوڑھا ہوں، یہی تو اسی سے تو بچے کھاتے پیتے، اب کیسے وہ بچوں کو پالوں گا۔ تو اللہ نے یہ مثال دی، فرمایا یہ مثال ایسی ہے، کوئی آدمی زندگی میں خرچ کر رہا ہے اور دکھاوے کے لیے خرچ کر رہا ہے، سوچ کے آ رہا ہے مجھے آخرت میں ملے گا۔ جب نے دکھاوے کے لیے خرچ کیا تو آخرت تو ہو گیا زیرو، اور جب اللہ کے پاس جائے گا وہاں تو کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ ایسے ہی جیسے اس بوڑھے کے ساتھ ہوا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اسلام نے سود کو حرام فرمایا، سود حرام ہے، اور یہ اللہ کے فرمان پہ یقین رکھیے، جو سودی کاروبار کرتا ہے اللہ فرماتا ہے سود کو میں برباد کر دوں گا، مٹا دوں گا۔ 10 فیکٹریاں لگا لے سود کے پیسے سے، اس کا انجام ہے روڈ پہ آئے گا وہ، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا میں بالکل ختم کر دوں گا، سود کو مٹا دوں گا۔ ہاں ویربی الصدقات، صدقات دو، اس میں برکت ڈالوں گا، اس میں اضافہ کروں گا، اس میں مال بڑھے گا۔ تو سود کے پیسے سے نہ حج قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے، کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، ایمان والو اللہ سے ڈرو، جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو، اگر مومن ہو تو سود چھوڑ دو۔ اب ظاہر ہے یہ آیتیں نازل ہوئیں احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے فرمایا تجارت حلال ہے، سود حرام ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی سود خور قوم کون ہے؟ یہودی۔ سود خور، سود کا کام کرنے والا درندہ ہوتا ہے، درندہ۔ یہودیوں کو آپ دیکھ لیں، پوری دنیا کو کیپچر کیا ہوا انہوں نے، یہ خونی لوگ ہیں۔ بہرحال تو اب ہوا کیا، جب سود حرام ہوا تو مسلمانوں نے سود پہ پیسے دیے ہوئے تھے، تو حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آیت تو سود کے حرام ہونے کی ابھی اتری ہے، ہم نے تو سود حرام ہونے سے پہلے جو سود دیا ہوا ہے اس کا کیا کریں؟ وہ لے لیں اور مزید اب کام نہ کریں سود کا؟ تو قرآن میں آیت اتری مسلمانوں یہ اتنی بڑی نحوست ہے، سود حرام ہونے سے پہلے جو دیا ہوا ہے، جو لین دین ہے، سب کو چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ، اگر تم نے سود نہیں چھوڑا تو پھر یہ اللہ سے جنگ ہے۔ سود اللہ سے جنگ ہے، اور جو اللہ سے جنگ کرے برباد ہی برباد ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سود کے 70 گناہ ہیں۔ کتنے گناہ ہیں؟ 70۔ فرمایا 70 میں سے سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے جو سود کھاتا ہے یا دیتا ہے، سود کی گواہی دیتا ہے، سود کا کام کرواتا ہے، بیچ میں جو ہے وہ سودی لین دین کرواتا ہے، یہ سب سود کے کام میں شامل ہے۔ فرمایا 70 گناہ ہیں سود کے، سب سے چھوٹا گناہ سود کا یہ ہے کہ اپنی ماں سے خانہ کعبہ میں 70 مرتبہ زنا کرنا، نعوذ باللہ من غضب اللہ، یہ سب سے چھوٹا گناہ ہے، تو باقی 69 کتنے بڑے ہوں گے؟ اللہ سود کی لعنت سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ ارشاد فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، فرمایا دعا کیا کرو اللہ سے جب ہدایت مل جائے تو یہ دعا کیا کرو اے اللہ اب تو نے ہدایت دے دی ہے، اب ہدایت ملنے کے بعد یہ کرم کر کے مرتے دم تک ہم جو ہے ہدایت یافتہ بنے رہیں۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اے اللہ ہم تو محتاج ہیں تیرے، اپنی رحمت سے ہمیں عطا کر دے، تو دینے والا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، دیکھیے ہر انسان، یہ بھی قرآن نے بیان کیا
کہ مال دولت، فیکٹری، کاروبار، سونا چاندی، عورتیں، اس سے انسان کو محبت ہوتی ہے. اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ خواہشات کی محبت ہم نے رکھی ہے، لیکن حرام کے ذریعے نہیں. عورت کی طرف بندہ مائل ہوتا ہے حلال کے ذریعے. اور یہ سب چیز بیان فرمائی، آخر میں فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، دنیا میں کھونا نہیں، یہ تھوڑے دن کا سامان ہے. رغبت جنت کی کرنا اور آخرت کی کرنا. واللہ عندہ حسن المآب، یہ جو کچھ میں نے تم کو دنیا میں دیا ہے یہ چھوڑ کے جانا ہے. بہترین چیز وہ ہے جو جب تم آؤ گے میرے پاس تو میں نے رکھی ہے، وہ ہے جنت تمہارے لیے. ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ رب کا فیصلہ ہے، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے نزدیک صرف اسلام ہی دین ہے، اسلام کے سوا کوئی دین میں قبول نہیں کروں گا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. فرمایا اب آج ٹی وی پر بیٹھے ہیں وہ ٹائی کوٹ پینٹ پہن کے اسکالر، اپنے آپ کو اسکالر کہتے ہیں. ہاں دیکھیے نا، ہندو بھی تو اللہ کو مانتا ہے، سکھ بھی تو اللہ کو مانتا ہے، یہودی بھی تو، سب اللہ کو ماننے والے. تو کیا مطلب تمہارا سب اللہ کو ماننے والے؟ مطلب سب صحیح ہیں؟ یعنی ایسے زہر گھولا جا رہا ہے. ارے قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کو ماننے والا ہے تو اللہ کی بھی تو مانے. اللہ تو کہتا ہے مسلمان بنو، میرے محبوب محمد پر کا کلمہ پڑھو، میرے محبوب کا کلمہ پڑھو. اگر مسلمان نہیں ہوا، اسلام نہیں لایا تو جنت نہیں ہے، آخرت برباد ہے. اللہ نے ہماری جھولی میں اسلام کی دولت دی ہے، ماہ رمضان ہے، رب ذوالجلال ہمارے اسلام کی حفاظت فرما. جب دنیا سے جائیں تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. مالک الملک فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ، قیامت کا منظر. فرمایا سوچو، آج تمہارے پاس سوچنے کا ٹائم نہیں. مال دولت، کاروبار، سوچو وہ کیا دن ہوگا جب ہم تم سب کو ایک جگہ جمع کر دیں گے. اے اللہ کیوں جمع کرے گا قیامت میں؟ فرمایا جس نے جو کیا ہے نا اس کا بدلہ دیا جائے گا، اچھا کا بدلہ اچھا، برائی کا بدلہ برائی. ظلم نہیں ہوگا. مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اللہ ملک کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہت سلطنت دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لے جائے. وہ تو عز من تشاء، یہ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے. تخرج الحی من المیت، زندے کو مردے سے نکالتا ہے، مردے کو زندے سے نکالتا ہے. انڈا ہے، انڈا مردہ ہے نا، اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، چوزا نکلتا ہے، زندے سے مردہ نکال دیا. ہمیں اللہ نے کس سے بنایا؟ ہمارا میٹیریل کیا ہے؟ ایک ناپاک پانی کا گندا قطرہ، اس سے اللہ نے ہم کو بنایا. تکبر کبھی پیدا ہو نا، میں بہت بڑا ہوں، تو یہ سوچے میں بنا کس سے ہوں، تو وہ مردہ ہے نا، وہ پانی کا قطرہ، لیکن زندہ کر دیا. اور زندے سے مردے کو بنایا، مرغی زندہ ہے، اس سے یہ انڈا نکلا مردہ. ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، تم کہتے ہو ہمیں اللہ سے محبت ہے، دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ ہمیں اللہ سے بہت پیار ہے، محبت ہے، کیا دلیل ہے؟ فرمایا اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اللہ نے حضور سے فرمایا تو ان سے آپ کہیں فاتبعونی. اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، حضور فرماتے ہیں میری پیروی کرو. اور جب حضور کی پیروی کرو گے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. ابھی تک تو تم کہتے ہو نا ہمیں اللہ سے محبت ہے. اے میرے پیارے محبوب، جب یہ تمہارے پیچھے پیچھے چلیں گے تو انہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، پھر میں خدا ہو کر بولوں گا مجھے اس بندے سے محبت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حنہ بنت فاقوزہ کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان ہوا، میں مختصر بتاؤں. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت حنہ، حضرت مریم کی والدہ حضرت حنہ کا واقعہ، حضرت مریم کی پیدائش کا واقعہ، سوری میں بولنے میں غلطی کر گیا. حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم
کیسے پیدا ہوئی تھی پتہ ہے؟ حضرت مریم کی والدہ حضرت حنہ نے منت مانی تھی، بوڑھی ہو گئی تھی، اولاد نہیں تھی، لیکن وہ واقعہ بہت تفصیلی میں مختصر بتاؤں کہ انہوں نے اللہ سے کی دعا کی، اے اللہ میں نے منت مانی ہے، انی نظرت لک ما فی بطنی محرم تقبل منی، میرے یہاں لڑکا پیدا ہوگا میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے دے دوں گی، وقف کر دوں گی بیت المقدس کی خدمت کے لیے۔ اب کیا ہوا؟ حضرت حنہ کے یہاں لڑکی پیدا ہو گئی، لڑکا نہیں پیدا ہوا۔ اس زمانے میں لڑکیوں کو بیت المقدس کی خدمت کرنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ عورتوں کو مینسز آتے ہیں، بہت ساری معاملات ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ربی انی وضعتھا انثی، اے اللہ میں نے تو بچی کو جنم دیا، اب کیا ہوگا؟ میری تو خواہش تھی بچہ پیدا ہوتا میں دے دیتی بیت المقدس کو۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کا جملہ سنیے، اللہ نے فرمایا اے حنہ، کون حنہ؟ حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم کی والدہ، اللہ نے فرمایا اے حنہ مت گھبراؤ، ہے تو یہ لڑکی لیکن میں نے آج اس کو یہ مرتبہ دیا کہ دنیا میں بچیاں پیدا ہوتی ہیں، نام ماں اور باپ رکھتے ہیں، ہم نے تمہیں وہ بیٹی عطا فرمائی ہے، میں رب ہو کر اس کا نام آج مریم رکھ رہا ہوں۔ اور اے حنہ سنو، میں رب ہو کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ اب اس مریم کی جو اولاد ہوگی، اس مریم کی اولاد جو ہوگی اس کی بھی میں حفاظت کروں گا، شیطان سے بچاؤں گا۔ اللہ نے دعا قبول کی، بیٹا ہوتا تو خدمت کرتا، یہاں بیٹی ہی خدمت کے لیے لگ گئی، اور پھر وہ سب نے بیت المقدس کے جو بڑے بڑے علماء تھے انہوں نے کہا ہم خدمت کریں گے، انہوں نے کہا ہم خدمت کریں گے، آپس میں معاملہ ہوا تو اللہ نے فرمایا قرآن دازی کرو۔ اب قرآن دازی کی پرچی اٹھائی تو حضرت مریم کے خالو حضرت زکریا کا نام علیہ السلام، نبی تھے، ان کا نام نکل آیا، تو قرآن نے فرمایا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، زکریا نے پھر حضرت مریم کی پرورش کی، کفالت کی۔ اب دوسرا واقعہ، کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، حضرت زکریا کہتے ہیں کہ میں نے عجیب بات دیکھی، جب بھی میں مریم کے حجرے میں جاتا، حضرت مریم کا ایک حجرہ محراب بنی ہوئی تھی، وہاں وہ عبادت کرتی تھیں بس، تو وہاں کیا دیکھتی ہیں؟ وجد عندها رزقا، سردی کے موسم میں گرمی کے پھل، گرمی کے موسم میں سردی کے پھل۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ کہاں سے آتے ہیں؟ حضرت مریم نے کہا یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اب زکریا علیہ السلام نے سوچا، اولاد نہیں تھی ان کی، بوڑھے ہو گئے تھے، بیوی بھی بوڑھی تھی، تو قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا نے مریم علیہ السلام کی محراب میں دعا کرنا شروع کی، اے اللہ مجھے نیک اولاد دے۔ مفسرین فرماتے ہیں جب بھی مانگو نیک اولاد مانگو، اولاد اگر بگڑ جائے نافرمان ہوئے دنیا میں جہنم ہے۔ اب سنیے کتنی عمر ہو گئی ہے؟ تقریباً 100 ایئرز ہو گئے ہیں، اولاد کا موسم نہیں ہے۔ اے اللہ جب تو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے مریم کو، تو میرے یہاں اولاد کا موسم نہیں ہے تو تو اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اس سے پہلے کتنی دفعہ دعا کی، اولاد نہیں ملی، لیکن اللہ کی ولیہ مریم جہاں عبادت کرتی تھیں اس متبرک جگہ پر دعا کی، ابھی ہاتھ اٹھائے دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، ان کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، محراب میں دعا کر رہے تھے، فرشتوں نے کہا اے زکریا مبارک ہو، بیٹا دیا، نام بھی رب نے رکھا یحییٰ علیہ السلام۔ تو جس ولیہ کی عبادت کی جگہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں تو پھر جہاں وہ خود موجود ہو، اس کا روضہ ہو، مزار ہو، وہاں کتنے دعائیں قبول ہوں گی۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اللہ فرماتا ہے یہی تو غیب کی خبریں ہیں جو اے محبوب، اے محمد عربی تم کو ہم دے رہے ہیں۔ آج تو جناب لوگوں کو ابھی تک یقین نہیں ہے کہ غیب کا علم حضور کو تھا کہ نہیں تھا، بحث ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ غیب کی خبریں ہیں، اور پارہ نمبر 4 میں تو واضح فرما دیا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء،
اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگوں تم کو غیب کی خبریں دے، ہاں لیکن جو اللہ کے رسول ہیں انہیں غیب کی خبریں دیتا ہے۔ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 179، رسولوں کو غیب کی خبریں دیتا ہے۔ اور پارہ نمبر 29 سورہ جن 26-27، اس میں بھی اللہ نے فرمایا ہم رسولوں کو علم غیب دیتے ہیں۔ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کا بھی واقعہ میں نہیں بیان کرتا، وقت نہیں ہے۔ اللہ نے پھر جس طرح حضرت مریم پر مبارکباد دی تھی نا ان کی والدہ کو، پھر اللہ نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کے پیدا ہونے پر مریم کو مبارکباد عطا فرمائی، اور حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ دل تو بہت چاہتا ہے سب کچھ بیان کروں، لیکن ظاہر ہے وقت نہیں ہوتا، میرے پاؤں میں یہ وقت کی زنجیر لگی ہوتی ہے، میں نہیں اس کو کھول سکتا۔ لیکن ظہر کے بعد روزانہ یہ انبیاء کے واقعات جو بیان ہوں گے اس میں آئیں گے یہ واقعات۔ میں آپ کو اتنا عرض کروں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنے پیارے نبی تھے، پارہ نمبر 3 میں تفصیل ہے، مختصر سن لیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کمال یہ تھا، انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتیٰ باذن اللہ۔ کتنی باتیں حضرت عیسیٰ نے کہی، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں اندھوں کو آنکھیں دیتا ہوں، میں بیماروں کو شفا دیتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں۔ پتہ چلا کچھ آپ کو؟ کیا پتہ چلا؟ یہ پارہ نمبر 3 ہے، قرآن ہے، میں کوئی تفسیر نہیں کر رہا، صرف ترجمہ سنا رہا ہوں۔ اللہ کے انبیاء اللہ کی عطا سے شفا بھی دینے والے، بلاؤں کو بھی ٹالنے والے، بِإِذْنِ اللہ۔ ہاں یہ ہمارا عقیدہ ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے دینے سے۔ اللہ کا دینا تو سب مانتے ہیں، ہاں جی اللہ دیتا ہے، او بھائی اللہ نے جس کو دینے والا بنایا اس کو بھی تو دینے والا مانو، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ اور جب اللہ کے نبی دینے پر آتے ہیں تو یوسف علیہ السلام اپنی قمیض اتار کر دیتے ہیں، کہا میرے نابینا والد کے چہرے پہ رکھنا، اللہ تعالیٰ آنکھیں عطا فرمائے گا۔ تو پھر وہ ایسے بھی دیتے ہیں۔ تو یہ شان ہے نبیوں کی، دینے والے اللہ کی عطا سے۔ وہ جو قرآن میں جگہ جگہ یہ فرمایا نا اللہ کے سوا یہ کچھ نہیں دیتے، کسی نفع کے مالک نہیں، کسی نقصان کے مالک نہیں، بے جان ہے، مکھی نہیں بنا سکتے، وہ بت ہیں، بت جو مکھی نہیں بنا سکتے۔ اور رہی بات عیسیٰ علیہ السلام کی، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ پرندے کی صورت بناتے ہیں، اپنے ہاتھ سے مٹی سے پرندہ بنایا، پھونک ماری، پرندہ بن کے اڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بتوں والی آیتیں کہاں نبیوں پہ فٹ کر کے نبیوں کی شان کا انکار کیا جاتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہ بت ہیں جو کچھ نہیں کر سکتے۔ رہی بات نبیوں کی تو وہ تو اللہ خود بیان کر رہا ہے کہ یہ شفا دیتے۔ ایک ایک دن میں 50,000 ہزار بیمار آتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، کسی کو پھونک مارتے، کسی پر ہاتھ پھیرتے، آنکھیں ملتی تھی اور بیماریاں دور ہوتی تھیں۔ بہرحال اب صفیں درست فرما لیں، اللہ پاک سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔